اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ یا اللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین مولانا سیدنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کرام، سننے والے تمام سامعین کرام، انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں تک اس ویڈیو کلپ کو دیکھا جائے گا، اس کلپ کو سنا جائے گا، تمام ہی کی خدمت میں انتہائی عقیدت، احترام، محبت، خلوص، بھائی چارگی، شفقت، محبت، صاف سچی اور اچھی نیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر میں اضافہ صرف اور صرف نیکی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، جبکہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن وہ دولت ہے جس کی موجودگی میں کوئی فقر نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی تونگری نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تبرکن چند نیکیوں کا تذکرہ ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ختمی مرتبت فرما رہے ہیں کہ سوائے عمر میں اضافے کا جو ذریعہ ہے، آپ کی عمر میں جو اضافہ کر سکتا ہے، وہ نیکیوں کے علاوہ کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اب نیکیوں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق نیکیوں سے ہے۔ چند ایک گزارشاتاً اور ایک تبرکاً آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ فرسٹ آف آل، علم میں دین حاصل کرنا۔ میں نے کہا چند روایتیں ہم اس کو جمع کرتے ہیں تاکہ کچھ اتھینٹک گفتگو، کوئی اچھی گفتگو، کوئی مخلص اور صاف گفتگو کرنے کا موقع بھی ملے، اور اچھا لگتا ہے کہ جب سننے میں بھی مزہ آتا ہے، کوئی اتھینٹک گفتگو ہوتی ہے اور کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، رسالت میں آپ ہی حضرت محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ جس نے علم طلب کیا اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمے لے لیا۔ یعنی جس کے اندر بھی دین کی طلب موجود ہے، یعنی کہ علم دین کی، جو دین کا علم ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو رزق سے بالکل بری ذمہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو ذمہ ہے وہ خالق دو جہاں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ جب اس نے لے لیا تو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا خوشخبری ہے ان کے لیے جو اہل فقہ و حکمت کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اگر براہ راست آپ علم حاصل نہیں کر رہے تو اہل فقہ کی صحبت اختیار کریں، اہل علم کی صحبت اختیار کریں۔ اور لیکن ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کیا، اور سے قابل غور بات ہے کہ جو شخص علم میں ترقی کرے اور زہد و تقوی میں ترقی نہ کرے تو ایسا شخص خدا سے دوری کا مستحق ہے۔ گویا کسی شخص نے علم دین تو حاصل کر لیا لیکن تقوی اختیار نہیں کیا، متقی نہیں ہوا، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں ایسے اہل علم کی صحبت اختیار کرنی ہے، ایسے اہل فقہ کی صحبت اختیار کرنی ہے کہ جو زہد و تقوی میں بھی بلند مرتبے پر ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی کسی کے ظاہری لباس کو دیکھ کر اور اسے متقی سمجھنا شروع ہو جائیں۔ میں کسی بھی شخص یا کیٹیگری کا نام لینا نہیں چاہوں گا، ظاہری بات ہے کہ فوراً فتوے لگ جاتے ہیں پھر اور غیر مناسب گفتگو ہو جاتی ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں۔ احتیاط کریں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ حدیث کی روشنی میں آپ کا جو رزق کا ذمہ ہے وہ خالق دو جہاں اپنے ذمہ لے چکا ہوتا ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز میں آ جاتا ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ میں نے پچھلی مختلف ویڈیوز میں، حالانکہ وہ میرے دوسرے چینلز پہ اپلوڈ ہوئی تھی، میں نے مسلسل ایک اس کو ٹاپک باندھتے ہوئے اور اسی تسلسل میں گفتگو کرتا ہوا آ رہا ہوں، لیکن چند ایک وجوہات کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ اس میں اپلوڈنگ ابھی میں نہیں کر رہا، اس چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں، کہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا۔ اس کے اوپر مزید ایک الگ سے ٹاپک میں اس پہ آلریڈی بنا کے ڈال چکا ہوں۔ غربت کے عالم میں خود ختمی مرتبت فرماتے ہیں، دیکھیں احادیثیں جمع کرنے کا مقصد اور ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد پھر وہی آ جاتا ہے تاکہ ایک پائیدار گفتگو ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ غربت کے عالم میں صدقہ و خیرات کرتے رہنا بہترین صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جو ایسے رشتے دار کو دیا جائے جو اس سے قلبی طور پر دشمنی رکھتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرا دین۔ یعنی کہ اگر
آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے اپنے ارد گرد ریلیشن شپس میں، آپ اپنے ریلیٹیوس میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ آپ سے بغض، حسد، کینہ اور جلن کون سا رشتہ دار لگتا ہے؟ بس جو سب سے زیادہ بغض و حسد رکھتا ہے آپ اس کو صدقہ دیں۔ پروردگار متعال کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ صدقہ کہ جو آپ ایسے شخص کو دیتے ہیں جو آپ سے قلبی طور پر دشمنی رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، نیکیوں میں بیمار کی عیادت کرنا، کوئی اگر آپ سنتے ہیں کہ فلاں شخص بیمار ہے، آپ فوری طور پر اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ مقروض کی ادائیگی، قرض کے لیے مہلت دینا یا اس کا قرض معاف کر دینا، ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ کیونکہ ایسے شخص کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ کس کو؟ کہ جو مقروض کو جو ہے مہلت دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی شخص نے آپ سے کوئی قرضہ لیا، کسی بھی حوالے سے کوئی قرضے کی رقم لی ہے اور اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں تاریخ کو آپ کو دے دوں گا، اس تاریخ سے بھی دن آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک روایت اس سے پہلے ہی پیش کر چکا ہوں میں کہ مثال کے طور پہ آپ سے کسی شخص نے ایک معاہدہ کیا کہ میں فلاں ڈیٹ کو فلاں تاریخ پہ آپ کو قرض یا آپ کا واپس کر دوں گا۔ اگر وہ اس تاریخ کو قرض واپس نہیں کرتا ہے، اس دن کے بعد سے آپ کا وہ صدقہ شمار ہوگا۔ پتہ ہے آپ کو، یعنی کہ آپ کا قرض تو ہے ہی لیکن وہ صدقہ بھی شمار ہوگا۔ جتنے دن وہ لیٹ کرے گا آپ کو دینے میں، اتنا ہی آپ برائیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ رسالت میں فرماتے ہیں کہ مقروض کو مہلت دینا نیکیوں میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کو سایہ دے گا کہ جس دن کوئی بھی سایہ میسر نہیں ہوگا۔ اپنے برادر مومن کی حاجت کو پورا کرنا اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنا، کیونکہ ایسا کرنے والے شخص کی حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے اور اس کی آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، عزیزان محترم، کوشش کرتے ہیں کہ اچھی، منفرد، ایتھینٹک اور پائیدار گفتگو آپ کے سامنے کریں۔ انشاءاللہ اسی کو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید نیکسٹ کلپ میں مزید اسی پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔